حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن معجزہ دیا ہے یہ قیامت تک باقی رہے. آپ دنیا سے چلے گئے لیکن معجزہ باقی رہے گا. جب اس قرآن کے سلسلے میں لوگوں نے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رات میں بنا لیتے ہیں اور صبح کو لوگوں کو سنا دیتے ہیں اور کہہ یہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ محمد بنا کر کے پیش کر رہے ہیں اور اللہ کا کلام نہیں ہے جیسا کہ تمہارا گمان ہے، تو تم تو پڑھے لکھے ہو. اللہ کے نبی نے تو نہ تو کسی سے پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا، ان کے مقابلے میں تم تو بڑے پڑھے لکھے ہو، اور پڑھے لکھے آدمی کے لیے ان پڑھ کے مقابلے میں کام کرنا آسان ہوتا ہے. لہذا تم اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ. جب محمد بنا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ اچھا اگر اکیلے نہ بنا سکو تو سب کو ملا دو، سب مل کے بنا دو. سب مل کے بھی نہ بنا سکو تو ساری انسانیت کو ملا لو، سارے جناتوں کو ملا لو، ساری دنیا کو اکٹھا کر لو اور اکٹھا کر کے قرآن جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. اللہ نے کہا اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس قرآن کی طرف سے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو سارے لوگ مل کر کے اسے بناؤ. جی صورت پھر کہا اللہ نے ہرگز نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے. معجزہ مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ حیران رہے، پریشان رہے. آخر میں جا کے نتیجہ یہ ماننا پڑا کہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس یہ بڑا معجزہ ہے اور قیامت تک رہے گا. اور اسی زمانے کے لوگوں کے چیلنج نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لوگوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم اس بات سے شک میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو ساری دنیا کے انسانیت کو ملا لو اور پھر دیکھو، پنجہ آزمائی کر کے اپنی عقل لگا کے تھوڑا دیکھو، بنا لاؤ. اچھا ایک آیت ہی بنا لاؤ، نہیں بنا سکتے. اس سے پتا چلا کہ جب بنا نہیں سکتے تو پتا چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. بہرحال قرآن کے سلسلے میں آج بات یہ عرض کرنی ہے کہ دنیا کی سب سے مظلوم ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن. قرآن آیا مردوں کو زندگی بخشنے کے لیے، قرآن آیا لوگوں کو زوال سے عروج دینے کے لیے، قرآن آیا لوگوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، مردہ دلوں کو جلا بخشنے کے لیے. لیکن آج مسلمانوں نے اسے بنا دیا ہے مردوں کے لیے. ہاں، قرآن مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا جن کے قلوب مر چکے تھے، دل مر چکے تھے.
لیکن ہم نے اسے بنا دیا مردوں کے لیے. بس جہاں روح پرواز کسی کی ہوئی بس قرآن شروع. ایک پارا دو پارا، ایک قرآن دو قرآن. اب یہاں اس گھر میں اس گھر میں باقاعدہ پارے تقسیم ہو رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں. تم پڑھ دینا، تم پڑھ دینا، تم پڑھ دینا. کرائے کے اوپر کام چل رہا تھا. خود زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا، خود نہ کبھی پڑھا نہ کبھی سنا. اور اس کے بعد ایصال ثواب جب کر دیا گیا، بات ختم. اب قرآن اسی دن یاد آئے گا جس دن دوبارہ کوئی ختم ہوگا، تب. اس سے پہلے نہیں. ہاں، یہ حال ہے. آج میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں اور ذرا توجہ سے سننا. قرآن پاک صحیح پڑھا جائے گا تو ثواب ملے گا، اور قرآن اگر غلط پڑھا جائے گا تو گناہ ہوگا. بات سمجھو. قرآن اگر صحیح پڑھا جائے گا تو ثواب ملے گا، قرآن غلط پڑھا جائے گا ثواب نہیں ملے گا اور گناہ ہوگا. دنیا میں ہر شخص تمام تر کاموں کو بنانے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن نہیں آتا ہے، اس کی فکر نہیں ہے. سدھارنے کی سنوارنے کی کوئی فکر نہیں ہے. جیسا الٹا سیدھا سیکھ لیا اسی پہ اکتفا ہو رہا ہے، بس ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے. اور اگر قرآن آپ کو صحیح آتا نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی ایک نہیں ہوتی. سمجھیے. قرآن پاک اگر نماز کی حالت میں غلط پڑھا جائے گا نماز نہیں ہوگی. قرآن کو صحیح پڑھا جائے گا نماز ہو جائے گی. خصوصاً تلفظ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں لہن جلی یعنی ایسی فحش غلطی، زال کی جگہ زال پڑھا جائے، زال کی جگہ زال پڑھا جائے، ضاد کی جگہ ضوئے پڑھا جائے، ضوئے کی جگہ ضاد پڑھا جائے، یا جیم کی طرح جیم کی جگہ پر زال پڑھا جائے، زال کی جگہ جیم پڑھا جائے، سین کی جگہ شین پڑھا جائے، یا شین کی جگہ سین پڑھا جائے، یہ حرام ہے. اس کو کہتے ہیں لہن جلی. یہ حرام ہے اور لہن جلی سے نماز ہوتی نہیں ہے. زندگی کے ہر کام کو سیکھا نہ سیکھا تو قرآن نہ سیکھا. کاف کی جگہ کاف پڑھا جائے، کاف کی جگہ قاف پڑھا جائے، نماز نہیں ہوگی. ہر چیز کو سیکھا، قرآن نہ سیکھا. بہت بڑی ذمہ داری ہے. جن لوگوں کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنا قرآن درست کرے. نہیں اللہ کے یہاں بعض فرص ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کوشش کی سنوار نہ پائے، کوشش کرتے کرتے چلے جاتے، اللہ پاک رحم کرتا. لیکن ہم نے تو بھروسہ کر لیا، جیسا چاہا ویسا پڑھا اور پڑھ کے بند کر دیا، اور کبھی سدھارنے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہاں مدرسے میں بعض بچے آتے ہیں گھروں سے قرآن پڑھ کر کے، تو کہنے لگے ان کے والد صاحب، مولوی صاحب یہ دیکھو تہرار ہے، یہ قرآن دوہرا رہے ہیں، تہرار ہے. ذرا آپ سن لیجئے. ان کا قرآن سنتے ہیں تو ان کو الف با نہیں آتا.
ان کے تلفظ صحیح نہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح نہیں۔ آدمی ساری زندگی قرآن پڑھتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں نے آج 4 پارے پڑھ لیے، 5 پارے پڑھ لیے، حالت یہ ہے کہ سوچ رہا بہت بڑا میں نے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا۔ ارے ثواب اکٹھا نہیں تو اس پر قرآن لعنت کر رہا ہے۔ قرآن کو صحیح پڑھنے والے کے حق میں قرآن دعا کرتا ہے اور غلط پڑھنے والے کے حق میں بد دعا بھی کرتا ہے۔ اے اللہ، حدیث میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے اے اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے سنوار کے بہترین انداز سے پڑھا ہے، اللہ تو اس کی زندگی کو سنوار دے، اس کے کاموں کو سنوار دے، اس کی دنیا سنوار دے، اس کی آخرت سنوار دے، اس کے درجات کو بلند کر دے۔ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ کہتا ہے، اور اگر اسی قرآن کو غلط پڑھا جائے تو یہ قرآن کہتا اے اللہ جس طریقے سے اس نے میرا حق ادا نہ کیا، مجھے سنوار کے نہ پڑھا، مجھے بگاڑ کے رکھ دیا، تو بھی اس کے حالات کو بگاڑ دے۔ قرآن کا صحیح ہر ایک کی ذمہ داری ہے میرے بھائی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں۔ یہ کام صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے، نہ حافظ صاحب کا ہے۔ دنیا کے ہر کام تم سیکھ لیتے ہو، اگر کوئی ابھی نئی دوا آ جائے تو تم جا کے دکان پہ معلوم کر کے آؤ گے اس کے لگانے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بونے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کاٹنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پھاڑنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو ملانے کا طریقہ کیا ہے، یہ کتنی ڈالی جائے گی، کتنی نہیں ڈالی جائے گی، کتنے میں کتنا اثر ہوگا، کتنے میں جس کا نقصان ہوگا، کتنے میں فائدہ ہوگا، یہ تم سب معلوم کرتے ہو۔ تم نے کبھی قرآن کے بارے میں معلوم کیا ہے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ حالانکہ قرآن تو آیا ہے اس لیے کہ اس کو سمجھا جائے، تو کہتا کیا ہے؟ پوری زندگی ہم قرآن پڑھتے رہے، الف لام میم سے لے کے من الجنتی والناس تک پڑھ گئے، مگر ایک حرف کا مطلب نہیں سمجھے، ایک حرف کا مطلب نہیں سمجھے۔ سورہ فاتحہ کہتی کیا ہے، سورہ بقر کہتی کیا ہے، سورہ آل عمران کہتی کیا ہے، سورہ جو ہے ناس کہتی کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ نہ پڑھنے کی ضرورت، نہ سننے کی ضرورت، اور بھروسہ کر کے بیٹھ گئے بس ٹھیک ہے، جیسے پڑھ لیا وہ ٹھیک ہے۔ میرے بھائی ہر ایک کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے قرآن کو درست کرے، قرآن کو سیکھے۔ جو بچہ جو بچی گھروں میں پڑھے بیٹھے ہیں ان کے قرآن کو درست کرانے کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کا ہر کام آپ ان کو سکھاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں سنوار سکتے۔ ساری زندگی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، خدا کی قسم ان کو ایک پائی کا ثواب نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ اپنی رحمت سے دے دے، بھائی مالک ہے، اپنی رحمت سے وہ یوں قبول کر لے تو اسے کو نہیں پوچھتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، جو اصول ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، آپ جانتے ہیں اس کو اللہ کا کلام کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کلام اللہ، یہ قرآن وہ ہے جو اللہ پاک نے گفتگو کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ساری زندگی گفتگو ہوئی ہے، باتیں ہوئی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کی ہیں ان باتوں کے مجموعہ کا نام ہے کلام، کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ بات ہماری اور آپ کی جو نکل رہی زبان سے، یہ وہی باتیں ہیں جو قرآن کی شکل میں موجود ہیں۔
میرے بھائیوں، بڑے درد کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، آج مسلمان نے قرآن کو بالکل بھلا ہی دیا۔ دنیا کی ہر شے ہمیں محبوب ہے، قرآن سے ہمیں پیار ہے۔ قرآن کے سلسلے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ بعض لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں، سارا سال بیت جاتا ہے، کبھی نوبت نہیں آتی قرآن چھونے۔ قرآن سے دوری بنا کر کے کامیابی چاہتے ہو، یہ خام خیالی میری اولاد۔ یہ سب سے بڑا معجزہ، حالانکہ معجزہ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کے اور بھی بڑے معجزات آپ کے۔ اللہ کے نبی آسمان پر جاتے ہیں شب معراج میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے، اور وہاں سے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ آپ آتے ہیں اور جاتے ہیں، جو شب معراج میں آپ کا جانا آنا یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے۔ اتنے کم وقت کے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر، اور ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں آپ گئے واپس آ گئے۔ چاند کی طرف اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ ڈوبتے ڈوبتے واپس آ گیا۔ یہ سارے معجزات ہیں اللہ کے نبی